سر ایڈوکیسی کے انیشیل اسٹیج میں ایک جونیئر کے پاس کیسز بالکل کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، تو وہ جونیئر کس طرح سے اپنی کلائنٹیج بنائے؟ دیکھیں، جب میں نے آپ کو کہا کہ کمرہ عدالت میں آپ کیس اچھا پروسیڈ کریں گے، یہاں پر ایجنٹس کے تھرو بھی کیسز ملتے ہیں، مگر میں اس پریکٹس میں انوالو نہیں ہوتا۔ ایون شروع سے ہی مجھے یہ پریکٹس اچھی نہیں لگتی ہے کہ ایجنٹ کے تھرو آپ کیس لیں، محنت آپ کر رہے ہیں، آپ کی کمائی کوئی اور لے جائے، اور اگر آپ نہیں لیں گے تو وہ ایجنٹ کسی اور وکیل کے پاس چلایا جائے گا۔ اگر آپ شروع میں اتنا مجبور ہیں کہ آپ کو کوئی اور نہیں ہے تو آپ کیسز میں انگیج ہوں، مگر جب آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ پہ آپ کو اعتبار ہو جائے کہ اللہ روزی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور آپ اس میل پریکٹس میں انوالو نہ ہوں تو بہتر ہے۔ اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب صبح 8:30 بجے کورٹ میں آئیں گے، بھلے آپ کا مقدمہ ہو فکس یا نہ ہو، لائبریری میں بیٹھ گئے، ڈسکشن کیا دوستوں کے ساتھ، بار روم میں بیٹھ گئے، آپ نے ڈسکشن کیا، تو کوئی نہ کوئی آپ کو جان پہچان والا کورٹ میں آتے جاتے مل لے گا، آپ کو کام دے گا، آہستہ آہستہ سے سارا کام میں انوالومنٹ ہوگی، آپ کی پی آر بنے گی، پرسنل ریلیشنز بنیں گے، اور اس طریقے سے آپ ایکٹیولی کام کریں گے تو آپ کو کام ملے گا۔ اور میں ایک وکیل صاحب ہیں، ابھی سینئر ہو گئے، وہ پروسیکیوٹر ہوئے تھے، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کیوں پروسیکیوٹر ہوئے ہیں، آپ کی اتنی اچھی پریکٹس ہے، آپ چھوڑیں جاب کو۔ یقین مانیں وہ انہوں نے جاب چھوڑی، آج بہت اچھے لائر ہیں۔ تو یہ ایمان اللہ کے اوپر ہے، مگر محنت اور پنچولیٹی اور جو انٹیگریٹی ہے اس کو کبھی بھی لوز نہیں کرنا ہے۔ آپ نے ساتھ رہنا ہے، عزت کے ساتھ حق لال کی روزی کمانی ہے، اور اس کو آپ خدمت سمجھیں، اس کو آپ ایسا نہیں سمجھیں کہ یہ آپ کا جو وقت آپ دیں گے، جو کورٹ میں، آفس میں، لائبریری میں جو آپ وقت دیں گے، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ جو آنیسٹی کے ساتھ وکالت کریں گے یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ جو ڈگنیٹی کے ساتھ آپ وکالت کریں گے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد رزلٹ آپ کو صرف فروٹس کا ملے گا اور کچھ بھی نہیں۔ بہترین ریسپیکٹ اور بے تحاشا روزی اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو۔ سر، جونیئرز کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ ہے، سینئرز نہیں سکھاتے، اور سینئر کہتے ہیں کہ جونیئر کام سیکھنے کے بجائے جسٹ فوکس کیسز پر کرتے ہیں اور ٹھیک طرح سے سیکھتے ہیں۔ تو اس پہ آپ دیکھو، کچھ تو معاف کیجیے گا، کچھ تو جونیئرز میں نے دیکھے ہیں کہ آتے ہی دوستوں کے ساتھ باہر کی پالیٹکس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور اس کی نعرے لگانا، وکلا اتحاد زندہ باد، بھائی ٹھیک ہے، وکلا اتحاد زندہ باد، وکلا سے پہلے وکیل بنتا ہے۔ وکیل جو ہے وہ جو اکیڈمکلی ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ باہر کے سیاستدانوں کے دوستوں کے ساتھ مل کے اس طرح سے نعرے بازی کریں گے، ایک لائر ہوتا ہے جو بار پالیٹکس میں انوالو ہوتا ہے، اس کی سائیکی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی کو باہر کا لیڈر بننے نہیں دیتا۔ خصوصاً ہمارے حیدرآباد میں تو اتنے چھوٹے سائز کے لوگ ہیں جن کی اپروچ اتنی ہے۔ وہ مجھے، اب میں بار پالیٹکس میں آیا نا، میں اگر صرف وکالت کر رہا ہوتا تو شاید چیز ہو سکتا ہے کہ میری اتنی دشمنی نہیں ہوتی، مگر مجھے کچھ لوگ اتنے چھوٹے حیثیت والے، چھوٹے قد والے، یہ مجھے برداشت نہیں کرتے ہیں، اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں ڈرتا صرف اللہ سے ہوں۔ اور آپ کو لوگ پروفیشنلی بھی آپ سے جیلس ہوں گے، اور اگر آپ بار پالیٹکس میں وکالت کی اسٹیبلش ہونے کے بعد آپ بار پالیٹکس میں آتے ہیں تو آپ کو ایز اے بار لیڈر بھی نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں، میرے پاس اکیڈمکلی میرے جو ایسوسیٹس ہیں، ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں آپس میں،
اور ہم ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کر کے کیس پہ ڈرافٹنگ پہ تو اپنی اپروچ مینٹین رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمرہ عدالت میں جب جاتے ہیں تو عزت ملتی ہے ہم کو۔ وکیل کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا کورٹ میں، یہ وقت آنے پہ سب چلے جاتے ہیں، اور صرف اس کا علم ہوتا ہے اور اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے جج کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ، وہ بیہیویئر اس کو وہیں کھڑا رہتا ہے، مضبوط کھڑا رہتا ہے، وہ اس کو جج بھی ریسپیکٹ دے گا، وکلاء بھی ریسپیکٹ دیں گے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی وکالت جو ہے وہ پریکٹس کریں، کسی بھی سینئر کے ساتھ چیمبر میں 3 سے 5 سال تک آپ وکالت کریں، انتظار کریں آپ۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جابس ہیں نہیں، اور ماں باپ نے 5 سالہ تعلیم کا جو خرچہ ہے وہ بیچاروں نے برداشت کیا ہے، مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈگری ملنے کے بعد ایک اور نئی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے، جس میں 3 سے 5 سال آپ کو چاہیے کہ آپ وکالت میں جائیں۔ وکالت جتنی بہترین عزت والا پروفیشن کوئی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے جو جابس میں ہیں انہوں نے بھی ریئلائز کیا ہے، جو وکالت میں کامیاب ہوئے ہیں وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں۔ اس کا جو بھی انتخاب کرتا ہے اس کو سنجیدگی سے لے۔ یہ بار کے لیڈرز آپس میں لڑتے ہیں، اس میں لڑنے میں وہ آپ کو لڑواتے ہیں، آپ کو پلانٹ کرتے ہیں، آپ کو بولتے ہیں کہ اس فلانے لیڈر کو ہٹ کرو، آپ اس کی تذلیل کرتے ہو سوشل میڈیا میں، فیوچر آپ کا خراب ہوتا ہے، اس لیڈر کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان بار لیڈرز کے وہ آپ کو مس یوز کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اے کو ہٹ کرو، بی کو ہٹ کرو، آخر میں ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا مگر آپ کا کیریئر کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ اگر الیکشن میں کبھی کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ہار جاتے ہیں، لوگ آپ کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں کسی بھی بار لیڈر کا امپریشن آپ کا خراب کرتا ہے۔ اس قسم کا بار کا لیڈر اگر آپ کا سینئر بنتا ہے تو وہ میرا یا کسی اور کا امپریشن خراب کرتا ہے، تو آپ خراب امپریشن کے ساتھ اب اس کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو اس سے نقصان جو ہے نہ اس لیڈر کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کام کرتے ہیں، نہ اس کا نقصان ہے جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں، نقصان آپ کا ہے۔ تو جو آپ کو نیگیٹیوٹی سکھائے تو سمجھو وہ آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو پازیٹیوٹی سکھائے وہ سمجھو کہ وہ آپ کا دوست ہے۔ تو جونیئر اور سینئر میں کوئی گیپ نہیں ہے، اور مجھ سے میرے ایسوسیٹس بیٹھ کے جب ٹائم ہوتا ہے، ہم فری بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈسکشن کرتے ہیں، اور پھر میں ان کو جواب بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی nobody can put اور فیڈ یو، اگر اس طرح سے فیڈ پہ ہوتا کام تو پہلے وہ اپنے اولادوں کو فیڈ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ علم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنے ایفرٹ سے، آپ خود کو ایفرٹس لینے ہیں۔ ہاں، اللہ کرے آپ کو اچھا سینئر ملے جس کے ساتھ آپ ایک اچھے ایٹماسفیئر میں آپ بیٹھ کے ان سے اپنا جو آپ لا پڑھتے ہیں وہ ڈسکس کریں، جو آپ فائل پڑھتے ہیں وہ آپ ڈسکس کریں۔ اس طریقے سے آپ کی نالج گرو ہوتی جائے گی۔ باقی اگر آپ صرف سیاست کے چکر میں رہیں گے، نہ وکلاء اتحاد زندہ باد اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، جو سوشل ایشوز ہیں کینالز کے یا جو بھی ایشوز ہیں وہ سارے اپنی جگہ پہ ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر یہ پروفیشن کو پہلے پرائیورٹی یہ پروفیشن ہے۔ سر، آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق جونیئرز کو کہاں پر سیکھنے کو زیادہ ملتا ہے یا پھر کہاں پر جلدی سیکھ سکتا ہے؟ لائبریری میں یا پھر سینئرز کے انڈر یا پھر کیس چلاتے وقت؟ میرا خیال ہے کہ وہ میں نے دیکھا ہے، میں نے ابھی کچھ آبزرو کیا ہے، جو لا اسٹوڈنٹ ہیں 4th ایئر یا فائنل ایئر میں کسی انرولڈ دوستوں کے ساتھ مل کے ایک فرم چلا رہے ہوتے ہیں، وہ خود ہی اپنا ایکسپیرینس خود ہی گین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا غلط پریکٹس ہے۔ قانون کہتا ہے کہ پیپلیج آپ کی 6 مہینہ ہے، جو سندھ بار کونسل میں لا ہے،
مگر آپ کو کم سے کم میرا جو کہنا ہے، میرا جو تجربہ ہے اس کے مطابق 3 سے 5 سال آپ کو ایک سینئر اچھی چیمبر جوائن کرنی چاہیے، جس میں 3 سے 5 سال آپ پریکٹس کریں، جس میں آپ پریکٹس صرف پیسہ کمانے کے لیے نہ کریں، آپ وہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ جب آپ نے وہ قانون کا علم حاصل کر لیا اور اس علم حاصل کرنے کے ٹریک پہ آ گئے تو پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ آپ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ پیسے کے پیچھے چھوڑ دیں، آپ بھوک میں بیٹھے رہیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے دال روٹی نہیں کھائی ہے، آپ نے پیاز کے ساتھ کھانا کھا لیا، کوئی نہیں کہے، اس کو کسی کو نہیں پتہ پڑے گا۔ مگر آپ مضبوط رہیں، آپ پتھر باندھیں اپنے پیٹ پہ اور آپ برداشت کریں وکالت کی جو گرمی ہے۔ جب وکالت کی گرمی آپ نے یہ برداشت کر لی، فنینشلی جو ہرڈلز ہیں ان کو آپ نے اگر ہمت کے ساتھ فیس کر لیا تو آگے پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ میرا پھر بھی یہی کہنا ہے کہ چیمبر، ڈونٹ لیو دا چیمبر، 6 مہینے میں، سال میں چھوڑے نہیں، اور اس طریقے سے وکیلوں کے ساتھ، ینگ وکیلوں کے ساتھ مل کے اس طرح سے اپنی فرم نہ کھولیں، یہ کیونکہ بغیر تجربے کے آپ وہ اس بندے کے ساتھ تجربہ کر رہے ہیں جس کا اعتبار اس کالے کوٹ پہ ہے، اس پروفیشن پہ ہے۔ جو ساحل آپ کے پاس آئے گا وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا، آپ کے پروفیشن پہ ٹرسٹ کرے گا، آپ کے کالے کوٹ پہ ٹرسٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں، تجربہ لیں، جتنا بھی لیں تجربہ لیں۔ میرا کہنا ہے 3 سے 5 سال، مگر اگر آپ کم سے کم 3 سال بھی رہیں، مگر 3 سال تک چیمبر میں رہیں۔ جونیئرز کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ اچھا سینئر تو تلاش کر لیتے ہیں لیکن وہ سینئر ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کو ایسوسیٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کچھ اگر ایسوسیٹ بناتے بھی ہیں تو وہ ان کو پے نہیں کرتے۔ کراچی اور حیدرآباد میں فرق ہے۔ کراچی کے جو بڑے لائرز ہیں ان کی بڑی ریٹینرشپ ہے، اور ان کی فرمز میں کراچی کا پڑا ہوا اور حیدرآباد کا، اور حیدرآباد سے اندرونی شہر کا پڑا ہوا، اس میں فرق ہے۔ اب کراچی میں بڑی بڑی ریٹینرشپ ان کو ملتی ہیں، ان کو اگر 5 سے 10 لاکھ روپیہ ریٹینرشپ مل گئی کسی ایک انسٹیٹیوشن سے، تو انہوں نے اگر 1.5 لاکھ روپیہ کسی ایک ایسوسیٹ، کمپیٹنٹ ایسوسیٹ کو دے دیا، جونیئر کو، تو اس طرح سے 2-4 ہو گئے، وہ اپنا ریسرچ بھی کر رہے ہیں، ڈرافٹنگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حیدرآباد میں اتنی بڑی ریٹینرشپ کسی کو نہیں ملتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سینئر لائر ہوتا ہے وہ 1 مین آرمی ہوتا ہے، ریسرچ بھی خود کر رہا ہوتا ہے، ڈرافٹنگ بھی خود کر رہا ہوتا ہے، اور سارے کام خود کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خیال سے کہ بھائی جب میں سارے کام خود کر رہا ہوں تو باقی جو کام میرا جونیئر کرے گا وہ مسیلینس کام کرے گا، کورٹ کے دفتر میں جا کے کیس فائل کرنا، فوٹو کاپیز کروانا، اور تو اس طریقے سے جو کام ہوگا تو ظاہر وہ سینئر نہیں دے گا۔ اور یہ سیلری پیڈ امپلائی یا ماسٹر اینڈ سرونٹ پروفیشن نہیں ہے کہ یہاں ہم ایک وکیل کو ملازم کر کے رکھیں۔ ہاں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، وہ ہیلپ کوئی کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے ہیں، کوئی کرتے ہیں کس طرح سے کمپنسیٹ کرتے ہیں، کوئی منتھلی فکس کر دیتا ہے، کوئی جو ہے ان کو جو مسیلینس ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں ان میں سے کمپنسیٹ کر دیتا ہے، مگر وہ ساری چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کراچی کا شہر بڑا ہے اس میں اور حیدرآباد میں بڑا فرق ہے۔ حیدرآباد میں اگر رہنا ہے، کیونکہ کراچی میں رہتے ہیں تو بات تو وہی ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ایسے بھی ایسوسیٹ آئے جو کہتے ہیں سر ہمارا وہاں رہائش کا 50% تو اس میں رہائش، کھانا، پیٹرول میں لگ جاتا ہے، اگر موٹر بائک بھی رکھتے ہیں تو باقی رہتا تو کچھ بھی نہیں، بات تو وہی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کم سے کم اپنی فیملی ساتھ رہیں، حیدرآباد میں رہیں، شہر میں رہیں، اس لیے لوگ پریفرنس حیدرآباد کو دیتے ہیں۔
تو یہ ایک پرابلم تو ہے اپنی جگہ کہ جب آپ وکالت کر کے آتے ہیں اور اگر آپ بیک گراؤنڈ آپ کا خوشحال فیملی کا نہیں ہے تو پرابلم تو ہے، اس کے لیے پرابلم تو فیس کرنی پڑے گی اس کو۔ سر آپ کی نظر میں لا کی کون سی سائڈ بہتر ہے؟ ینگ ایڈوکیٹس کو کون سی سائڈ پہ جانا چاہیے جس میں زیادہ ان کے لیے اسکوپ ہو، یا پھر کسی ایک پرٹیکولر سائڈ کو کا انتخاب کرنا چاہیے، یا پھر ساری سائڈوں کو دیکھنا چاہیے لا؟ میرا خیال ہے شروع میں کوئی سائڈ نہیں رکھنی چاہیے، جو مقدمہ ملے، بیل ملے تو بیل پہ ایکسیپٹ کر لے، سوٹ ملے فیملی سوٹ تو فیملی سوٹ ایکسیپٹ کر لے، سول سوٹ ملے تو سول سوٹ ایکسیپٹ کر لے، لیبر کیس ملے تو لیبر کیس فی الحال تو ایکسپلور کرے کہ جہاں سے اس کو زیادہ سے زیادہ کیس ملے، آگے چل کے 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد وہ فیلڈ چوز کر لے کہ اب میرے پاس زیادہ سے زیادہ سول کیسز ہیں تو بس اب میں سول پہ ہی پریکٹس دوں، زیادہ سے زیادہ کرمنل سائڈ ہے تو اس پہ ہی دھیان دوں، زیادہ سے زیادہ۔ اب میں نے دیکھا ہے میرے حساب سے کہ جو سول کی پریکٹس کرتا ہے، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، جو سول کی پریکٹس کرتا ہے اس کی ڈرافٹنگ سکلز اچھے ہوں گے، وہ کسی بھی قانون کو بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرے گا، اس کی تشریح کر سکتا ہے، اور تیسرا اس کا ایک اسٹرکچرل بنیاد بن جاتا ہے کسی بھی لا کو پڑھنے کا، سمجھنے کا۔ تو بہترین فیلڈ میرے حساب سے سول ہے۔ اگر چوز وہ کرے، اگر بیل مل جاتی ہے تو بسم اللہ، بیل ایک 1 شاٹ ہوتا ہے، فیس ملتی ہے، مقدمہ بیل اپلیکیشن چلائی، ڈسمس ہوئی یا الو ہوئی، وہ آپ کا سروکار نہیں ہے، وہ تو فیکٹس اینڈ سرکمسٹنسز اور لا پہ ہوتا ہے، جج کا ڈسکریشن ہے۔ تو ایسا اب جیسے میں سول کی پریکٹس کرتا ہوں، میرے والد صاحب کرمنل، سول، کسٹم، جنرل پریکٹس کرتے تھے، تو میں نے چوز صرف سول کیا۔ تو ابھی میں نے ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اگر کوئی بیل آ جائے میں ریفیوز کر دوں گا، میں بیل بھی چلاؤں گا۔ تو جیسے نیب کے کیسز ہیں، نیب کے کیسز میں ڈیل کرتا ہوں، اینٹی کرپشن کیسز ہیں، وہ سول کرائمز ہیں، اس میں وہ میں ڈیل کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے شروع میں آپ کو کسی بھی چیز کو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے، جو بھی کیس ملے بسم اللہ۔